نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں کی خدمت میں میری طرف سے محبت بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک دفعہ پھر پی ٹی سی ایل پینشنر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مختلف لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جن کو ریلیف مل گیا ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف نہیں ملا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اس ججمنٹ میں ہے کیا۔ یہ ججمنٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، 21 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ججمنٹ سب سے پہلے تو اس میں پہلے 3 پیرے چھوڑ دیں اور چوتھے پہ آ جائیں۔ چوتھا پیرا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ پی این ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے پھر وہ ٹرانسفر ہو کے پی ٹی سی میں چلے گئے، پھر پی ٹی سی سے ٹرانسفر ہو کے پی ٹی سی ایل میں چلے گئے، لیکن ان کی سروس کی جو کنڈیشن تھی وہ ایز اٹ از گورنمنٹ کی رہیں، کیونکہ ان پہ جو ایکٹ بنا تھا 1996 کا، اس کے اندر بھی سیکشن 2 ہے ایکٹ کا، جس کے اندر ان کو یہ حق دیا گیا کہ یہ گورنمنٹ کے سرونٹ ہی رہیں گے، سول سرونٹ ہی رہیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اصل میں یہ ہمارے جنرل مینیجر محمد اسحاق صاحب ہیں، ان کے خلاف پی ٹی سی نے یہ آئی سی اے فائل کی تھی۔ تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ایکٹ کے سیکشن نمبر 2 کے مطابق یہ بینیفیشری رہیں گے ایز گورنمنٹ پینشن۔ یہ ان میں 60 سالہ لوگ ہیں، جن کو 60 سالہ لوگوں کو بھی وہ کٹ لگا کے پینشن دے رہے تھے۔ تو اس کو جج صاحب نے کئی صفحات پہ لکھا ہے۔ ان کے خلاف پی ٹی والوں نے، جو ہماری پی ٹی ای ٹی ہے، جو انہوں نے بھی ریٹس کی جو فارغ ہوئیں، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3-4 ریٹیں کی تھی، وہ ان کے حق میں ہو گئی۔ اس میں 12 دو انہوں نے پی ٹی سی نے کی، تو وہ بھی ڈسمس ہو گئی۔ اب یہ ساری ڈیٹیل کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جو گورنمنٹ نے پینشن کے لیے کیے، میڈیکل الاؤنس کے لیے کیے، وہ ایز اٹ از ان کی کاپی یہاں پہ کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم پیج نمبر 7 پہ جاتے ہیں۔ اس میں جا کے پھر جج صاحب نے کہا ہے کہ ریسنٹلی جو ہے نا، میں یہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فردر دی اسلام آباد ہائی کورٹ ان ریٹ پٹیشن نمبر 148/2011 has already decided this issue in favor of the employees of PTC L. In the said writ petition, the PTC filed application under 12, which were also dismissed on 26/5/2025. Reliance in this regard is placed at Pakistan Telecommunications Employees Trust case, rendered by the Honorable High Supreme Court of Pakistan. Moreover, on 15/2/2018, in a contempt petition, the learned counsel for the appellant appeared before the Honorable Supreme Court of Pakistan and made statement that retired employees of PTCL BTT are entitled to receive the enhanced pension as announced by the federal government from time to time. تو انہوں نے ان کے لیے تو سپریم کورٹ کے لیے پی ٹی سی والوں نے، پی ٹی ای والوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جناب ان کو وہی پینشن ملتی رہے گی جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جتنا وہ انسان کرے گی ان کو ملے گی۔ یہ تھے کارپوریشن کے ملازمین۔ تو یہ کیس ان کے حق میں ہو گیا، واضح طور پہ ہے۔ اس کے بعد وی ایس ایس کا کیس 2 قسم کا تھا۔ ایک وی ایس ایس ود پینشن تھا 2007 میں،
اور 2007 میں کچھ لوگوں نے وی ایس ایس لیا تھا ان لمسم، ان کا پینشنری بینیفٹ نہیں تھا، انہوں بھی آگے یہاں پہ رٹیں کھڑکا دیں کہ جناب ہم نے بھی وی ایس ایس لیا، ہمیں بھی پینشن دیں، جبکہ وہ لمسم پیمنٹ لے چکے تھے۔ پیرا نمبر 20 ہے فار گوئنگ ریزن وی ہیو ٹو کم کنکلوژن that the respondent who were the employee of TNT department having retired after their transfer to the corporation and the company will be entitled to the same pension as is announced by the government of Pakistan, and that the board of trustee of the trust is bound to follow such announcement of the government in respect of such employees. Consequently, these petitions were dismissed. یہ ان کی یہاں پہ بھی ڈسمس ہو گئی تھیں اور یہ یہاں سیٹل ہو گیا کہ یہ بندے جو ہیں ان کو وہی ملے گی پینشن جو گورنمنٹ انہانس کرتی ہے۔ اب اس میں آتا ہے پیرا نمبر 9 جو میں ضرور پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ یہ نان پینشنر بی ایس ایس والے ہیں، اس میں ڈسکس کر کے جیسے ہم نے لکھا ہے، ان ویو آف دی ابو it can conveniently be held that the retired employee of the PTCL respondent of instant appeal as well as of the appeals mentioned at serial number 1 to 215 and petitioner in writ petition mentioned at serial number 216 or 220 as notified by the government, federal government for its retired employees۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو یہ مینشن جج صاحب نے کی ہیں آئی سی اے اور ریٹ پٹیشنز، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انٹائٹل ہیں فار دی انہانسمنٹ ان دیئر پینشن ایز نوٹیفائڈ دا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان فار اٹس ریٹائرڈ امپلائیز۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں نان پینشنر وی ایس ایس والے، وہ 10 نمبر پیرا ہے۔ ایز ریگارڈ دی کیس آف دی پٹیشنر اپیلانٹ مینشن ان اپینڈکس بی who opted avail voluntarily separation scheme herein after refer as VSS is concerned, the PTCL introduced the scheme in 2007. The petitioner appellant availed the benefit of VSS. The grievances of these petitioners appellant is that their case is at par with the retired employees of the PTCL. As such, they are also entitled for the pension as well as increase in the pension granted by the federal government from time to time. Suffice it is say that admittedly the petitioner appellant accepted the offer of the PTCL under the VSS scheme and they receive all the benefit after executing an agreement in favor of the PTCL. For ready reference clauses number 11, 12, 17 ان کو کوڈ کیا گیا یہاں پہ۔ تو پھر 11 نمبر پیرا ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا the petitioner executed the agreement of VSS as such they are bound to term and condition mentioned therein and they are not entitled for the pensionary benefit. تو سیکشن 36 کا سب سیکشن 2 اور سب سیکشن 5 of Act 1996 provides that statutory backing to the employees transfer from TNT to PTC and subsequently to PTCL as well as determine their pensionary benefit, but who opted VSS with their free will receive all the financial benefit in lump sum. After execution of the contract with the PTCL, these employees cannot wriggle out the term and condition of the service as the acceptance of the accepting the VSS. Such employees could no longer claim the benefit of continuity in term and condition of service. اس کا ریلائنس بھی انہوں نے لیا ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کیس ہے جس کو نیچے نریٹ کیا گیا ہے۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد ہم ریلیونٹ پورشن پہ جاتے ہیں جو 12 نمبر ہے۔
ایک پہلی جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں ایک بندے نے لکھا جی آپ نے ریٹنگ کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس کو پیسٹ کریں فیس بک پہ اوپر. میں نے اس کو بھی لکھا تھا کہ بھائی وہ کہتا ہے جی پیرا نمبر 11 میں اور 12 میں تو وی ایس ایس کو انکار ہو گیا. اب پیرا نمبر 11 اور 12 ان وی ایس ایس والوں کا ہے جنہوں نے لمسم اماؤنٹ لے لی تھی. اب 12 نمبر پیرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ریزلٹنٹلی انسٹنٹ اپیل اینڈ اپیل مینشن ایٹ سیریل نمبر 1 to 215 in appendix A are hereby dismissed, whereas the writ petition mentioned at serial number 216 to 220 is in appendix A are allowed by holding that the retired employee of the PTC are entitled for the enhancement of their pension as notified by the federal government for its employees, whereas the appeal as well as writ petition mentioned in appendix B are dismissed by holding the employees PTCL who accepted the VSS are not entitled to any pensionary benefit. اب میں آپ کو دوبارہ اس پہ گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ سارا کیس 300 کیس کے قریب اکٹھے ہوئے تھے، جس میں ایسے کیس بھی ہیں جنہوں نے 2012 میں لیا، 2007 میں بھی لیا، 2014 میں بھی لیا. بعض لوگوں نے ریوائز اسکیل کا بھی کلیم کیا ہوا تھا. یہ منڈل آف تھنگس تھے، لیکن بیسک 3 جو کویشچن تھے وہ اس ججمنٹ میں میٹرد ہو گئے ہیں. ایک کارپوریشن کے جو امپلائی تھے ان کو ان کے سارے بینیفٹس ملیں گے، جو سپرانیویشن پہ 60 سال پہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو بھی پوری پینشن نہیں دی جا رہی تھی. وہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو پوری دیں. اس کے بعد جو وی ایس ایس 2007 میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اس میں جن لوگوں نے ود پینشنری بینیفٹ جن کی سروس 20 سال تک تھی ان کو 20 سالہ کو بھی 25 سال کا بینیفٹ دے کے ریٹائرمنٹ دی پینشن کے ساتھ. اور اس کے اوپر والی ایج کے جتنے بھی سروس، کسی 27 سال سروس تھی، کسی 25 تھی، کسی 30 تھی، کسی 32 تھی، اس حساب سے ان سب کو پینشن ملی. اب اس میں 2007 میں ایسے لوگ تھے بی ایس ایس والے جن کی سروس ہی 20 سال سے کم تھی، کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 12 سال کا تھا، تو ان کو پینشن کیسے مل سکتی تھی؟ انہوں نے لم سم پیسے لے لیے. اب انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا کسی نے، یا جو بھی آپ سمجھیں، ان سے بھی درخواستیں دلواتی، ریٹ پٹیشن دلواتی. اور موسٹلی جن لوگوں کی ریٹ پٹیشن نیچے سنگل جج سے ڈسمس ہوئی تھیں، وی ایس ایس لمسم لینے والوں کی، ان کی آئی سی اے بھی ڈسمس ہو گئی ہیں. اب جو لوگ تھے وی ایس ایس پینشنر والے 2007 میں یا اس کے بعد بھی پینشنر والے ہیں، ان کی ساری پٹیشنیں الاؤ ہو گئی ہیں. اس میں 11 میں وہ نان پینشنر وی ایس ایس ہیں، اور دوسرے ہیں وی ایس ایس ود پینشن بینیفٹ. ان کے لیے جج صاحب نے فرما دیا ہے آنریبل کورٹ نے کہ ان کو بھی وہی انکریز ملے گی جو باقی ٹرانسفر امپلائڈ، یعنی ٹرانسفر فرام ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ ٹو پی ٹی سی سے پی ٹی سی ایل، ان کو بھی وہی، کیونکہ ان کی سروسز اسی طرح پروٹیکٹڈ ہیں انڈر دا لا رولنگ ایکٹ 1996، تو ان کو بھی انکریز وہی ملے گی جو گورنمنٹ آف پاکستان انہانس کرے گی. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی ای ٹی جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اتنی ہی انکریز ان وی ایس ایس والوں کو بھی دے. دیٹس آل. سمجھنے والی بعض لوگ ہیں ججمنٹ صحیح نہیں لکھی اور ججمنٹ ایسے ہو گئی ہے، وہ ہو گیا، مروا دیا. یہ میں نے آج اس کو بریف کر دیا ہے تھوڑے سے ٹائم میں، زیادہ ٹائم بھی لوگ سنتے نہیں ہیں. اگر اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ جائے تو آپ کمنٹس دیجیے گا، ان کمنٹس پہ میں آپ کو پھر دوبارہ سمجھا دوں گا. تو یہ ہے جناب میری کاوش. اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں ود دا پی ٹی سی ایل پینشنرز اینڈ ادرز ہو آر ریلیونٹ ٹو دس سبجیکٹ. جاتے جاتے یہ بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ آئندہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔